السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ ابھی لاہور کے خودکش حملے کے زخم بھرے نہیں تھے۔ ظالم دہشت گردوں نے ایک بار پھر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ اس بار 7 شریف لال شہباز قلندر کا مزار، جہاں پہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں 57 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور 150 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ 7 شریف سے بہت ہی مریضوں کو اس وقت ہسپتالوں تک پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں، کیونکہ دور دراز علاقہ ہے، کوئی آمد و رفت کا نظام بھی اتنا اچھا نہیں ہے، مگر مقامی انتظامیہ اور فوج کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے ہیں اور اس وقت بھی ریسکیو کا کام جاری ہے۔ یہ خوفناک دھماکہ ایک بار پھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کا کوئی کونا بھی دہشت گردوں سے محفوظ نہیں، اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے ابھی بھی بہت سے اقدامات کرنے ہیں، انتظامات کرنے ہیں، تاکہ ان دہشت گردوں سے انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ آج اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے مذمت کا بیان بھی آیا، فوری نوٹس بھی لیا گیا، خاص کر آرمی چیف کی طرف سے بھی یہ بیان آیا، اور ISPR فوج کے ترجمان کی طرف سے جو ایک بیان آیا ہے اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ان کا جو تعلق ہے، جو ان کے جو رابطے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں، اور آرمی چیف کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے ان کو اس گھنونے کام کی سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور آرمی چیف کی طرف سے اور فوجی ترجمان کی طرف سے جو پیغامات سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، انہوں نے آرمی چیف نے اپیل کی ہے قوم سے کہ وہ سکون سے رہیں اور کسی قسم کی پریشانی یا پینک کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کبھی بھی دشمن کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی اور صوبائی حکام کی طرف سے بھی ایسے ہی پیغام کے نام جاری کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، بہت سے سوالات ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب دھماکہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں تھیں، اور ان دھماکوں سے اور ان حادثات سے پہلے ہمیں کیوں نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں جن کو دور کر کے ہم انسانی جانوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم، جو کہ ماہر قانون ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا امیر زمان، رکن قومی اسمبلی ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ رکن قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون میاں عبد المنان سے بھی رابطہ کریں، اور ڈاکٹر سکندر علی شورو جو MPA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جام شورو سے، وہ بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے۔ مگر پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو سناتے ہیں ایک انٹرویو جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے DCO جام شورو منور مہیسر سے ریکارڈ کیا، جو اس وقت چند منٹ پہلے ہی وہاں پہ لال شہباز قلندر کی درگاہ میں موجود تھے۔ وہاں سے انہوں نے ہمیں کچھ تازہ ترین معلومات بھی دی ہیں، اور ایک خاص خبر یہ بھی انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جو خودکش بمبار حملہ آور تھا وہ تھا نہیں بلکہ ایک خاتون تھی، اور شکل سے لگتا ہے کہ وہ مقامی خاتون نہیں تھی، شاید کوئی غیر ملکی خاتون تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں منور مہیسر DCO جام شورو نے اپنا گریبان کو کیا بتایا۔ جی، DCO جام شورو منور مہیسر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں۔ منور، آپ بتائیں گے اس وقت کہاں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے، کیجولٹیز کی کیا صورتحال ہے، اور علاج معالجے کے لیے کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں زخمیوں کو؟ جی متی، میں اس وقت درگاہ میں اندر موجود ہوں۔ کیجولٹیز ابھی تک 57 جو ہے نا ہو چکی ہیں۔ 57؟ ہاں جی، 50 سے زیادہ ہیں کچھ، اور جو ہے نا 150 کے قریب زخمی ہیں۔ 150 کے قریب زخمی ہیں اور 57 کے قریب جو ہیں ڈیتھس ہیں۔ جی جی۔ تو یہ کیا واقعہ ہوا، اس کی کچھ تفصیلات بتا سکیں گے آپ؟ جی، یہ سوسائڈ بامبر ہے، سوسائڈ بلاسٹ تھا، جس کا بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کا اسکل وغیرہ ملا ہے، اور کچھ اس کا چہرے کا حصہ بھی ملا ہے۔ اپیرنٹلی ایک عورت لگ رہی ہے، اور وہ لوکل نہیں لگ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کو بظاہر یہ کوئی غیر ملکی لگ رہے ہیں؟ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، ابھی فائنلی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
اچھا یہ کتنے بجے کا واقعہ ہے اور کیا یہ ایک سے زیادہ بلاسٹ ہوئے ہیں؟ 2 بلاسٹ تھے اور اس کے نہیں ایک ہی بلاسٹ ہے جی. اچھا ایک ہی بلاسٹ تھا. اور کتنے لوگ اس وقت موجود تھے احاطے میں؟ اس کے بارے میں اس وقت 1000 لوگ موجود ہوتے ہیں جمعے کی رات کی. 1000 کے قریب لوگ تھے. تو منور 1000 کے نہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. ہزاروں. اچھا ہاں جی. تو سیکیورٹی کی کیا انتظامات ہوتی ہیں معمول کے مطابق؟ کیونکہ آخری دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے بہت اچھی ارینجمنٹ کرائی تھی اور مگر اس بار سیکیورٹی کی کیا صورتحال تھی؟ سیکیورٹی اس دفعہ بھی اس طرح بری نہیں تھی لیکن جو ہے نا وہ جس طرح سے ابھی پتہ چلا ہے جو تھی وہ اندر آئی ہیں ان سے سیکیورٹی والوں سے جھگڑ کے تھوڑا سا اب انہوں نے اس کو فالو کیا ہے. مین ٹائم وہ اندر آ گئی ہے یہ بلاسٹ ہے. یہ خاتون تھی آپ بتا رہے ہیں؟ جی جی جی. یہ خاتون خود کش حملہ آور تھی؟ جی لگتا ہے اس طرح سے ہے. اب جو ہے انیشلی یہ لگتا ہے. اچھا منور کوئی سیکیورٹی الرٹ تھا؟ کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھی یہاں مزار کے حوالے سے؟ کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں تھی. کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی؟ نہیں اسپیسیفک تھریٹ نہیں تھی کوئی. اچھا تو ارینجمنٹ کس قسم کی جاتی ہیں یہاں پہ مزار کے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ارینجمنٹ پولیس کی ارینجمنٹ ہوتی ہیں اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں تو جو ہے نا وہ ارینجمنٹ اپنی جگہ پہ تھے. جی اب یہ دیکھنا ہے اب تو یہ انکوائری میں دیکھتے ہیں کہ جگہ پہ لیپس کہاں پہ ہے. تو یہ عام طور پہ ہر شخص کی تلاشی لے کے اس کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ سیکیورٹی گیٹس لگے ہوئے ہیں کیا؟ کوئی ایکوپمنٹ کوئی گیجٹس؟ گیٹس لگے ہوئے ہیں. سیکیورٹی گیٹس لگے ہوئے ہیں. سرچ بھی ہوتی ہے میل دونوں کی. اچھا سرچنگ بھی ہوتی ہے. اچھا اس وقت جو ہے ایمبولینسز اور زخمیوں کی کیا صورتحال ہے؟ تمام لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر دیا گیا ہے؟ ہسپتال کتنے دور ہیں؟ اور جو ہے نا باقی اسپتالوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور جو ہے نا سیکیورٹی اپنا جو ہے نا ایمبولینسز سفیشینٹ ہیں. تو تمام زخمیوں کو اس وقت ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے؟ جی پہنچ رہے ہیں. ابھی کچھ کو پہنچا دیا ہے کافی کو کچھ پہنچ رہے ہیں. اچھا آرمی کا بھی کہا گیا تھا کہ وہ بھی وہاں پہ پہنچ رہی ہیں؟ تو آرمی نے پاکستان آرمی نے موو کیا ہوا ہے. جی او سی صاحب بھی آ رہے ہیں اور تو جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. اور پاکستان آرمی کی طرف سے جو ہے نا یہ ہیلی کاپٹر سروس کی جو ہے نا پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو منور صاحب کوئی سیکیورٹی کے لیے کوئی سی سی ٹی وی کیمراز اور دوسری؟ جی بالکل کنٹرول روم تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگی ہوئی ہیں اور یہ جو ہوا ہے دھماکہ سی سی ٹی وی کیمرا کے نیچے ہی ہوا ہے تو یہ ریکارڈنگ ہوگی اویلیبل. اچھا تو وہاں پہ درگاہ کے حوالے سے اس دفعہ کیا کوئی خاص سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں تھی یا معمول کے مطابق تھی؟ آپ کے خیال میں یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ میں نے آپ کو بتایا سیکیورٹی کی جو ہے نا وہ معمول کے مطابق سیکیورٹی تھی. معمول کے مطابق جی. اور یہ جو اس وقت حالات چل رہے تھے لاہور میں بھی دھماکہ ہوا تھا اور الرٹ سیکیورٹی الرٹس بھی کافی جاری کیے جا رہے تھے تو اس کے باوجود بھی کوئی غیر معمولی اقدامات نہیں لیے گئے؟ یہ پچھلے 2 مہینوں سے غیر معمولی جو ہے نا کیے گئے تھے اس طرح کے ارینجمنٹ. اچھا مطلب کہ اس میں اضافی پولیس کے دستے تعینات کیے گئے یا کیا کیا گیا؟ اضافی پولیس کے دستے 2 مہینے پہلے تعینات کیے گئے تھے. اچھا تو پھر آپ کے خیال میں یہ کیسے ہو گیا کہ ایک خاتون جھگڑ کے اس اندر چلی گئی اور یہ خاتون خودکش بمبار تھی؟ دیکھیں خودکش بمبار کی جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا وہ جس طرح سے ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا یہ پتا چلا ہے کہ ان کو جو ہے نا ریزسٹنس ہوئی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ انکوائری انیشل ہے ابھی تک جب ہوگی تو آپ کو جو ہے پتا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سیکیورٹی کے اہلکاروں نے مزاحمت کی اور اس خاتون خودکش بمبار کو روکنے کی کوشش کی آپ کے لوگوں نے؟ یہ جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں ابھی اس طرح سے ہیں. جی اچھا اس وقت جو ہے درگاہ میں لوگ سب خالی کرا چکے ہیں کیا درگاہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس وقت کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ درگاہ کے وہ کارڈن کیا گیا ہے اور سیکورٹی نے ٹیک اوور کیا ہے چیزوں کو اور جو ہے نا انویسٹیگیشن جاری ہے. اچھا منور صاحب آپ بتائیں کہ جو صحت کی سہولیاتیں کتنی ہیں خاص کر 7 شریف کے ارد گرد کون سے کتنے اسپتال ہیں اور کیا سہولیات ہیں وہاں پہ کتنے ڈاکٹر ہیں؟ قریب ترین شریف میں عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوا ہے وہاں پہ سہولیات ہیں جو ہے نا اور میں نے آپ کو کہا کہ باقی کو شفٹ کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو ہے تمام جو زخمی ہیں ان کو کون سے اسپتال میں پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ ان کو میں نے آپ کو کہا حیدرآباد کراچی کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بھی کہا گیا کہ رات کے وقت سندھ حکومت کے پاس کوئی ایسا ہیلی کاپٹر نہیں جو رات کے وقت فلائی کر سکے
تو کتنا ٹائم لگا ہے؟ میں نے آپ کو پاکستان آرمی جو ہے نا وہ ارینج کر رہی ہے اور یہ آنے والے ہیں، تب تک ہم نے اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو پولیس کو موو کیا ہے وہاں پہ جو ہے۔ اچھا، آرمی کے دستے پہنچ گئے ہیں، موقع پر ہیں؟ جی پہنچ رہے ہیں ابھی جو ہے نا۔ اچھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حیدرآباد سے نکلتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بطور ایک ڈی سی او جامشورو آپ اپنے شہریوں کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں یا کس قسم کی آپ مدد طلب کرنا چاہ رہے ہیں؟ یقینی طور پہ زخمیوں کے لیے بھی خون کی ضرورت ہوگی، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہاں کے لوگوں میں الحمدللہ جذبہ ہے اپنے حصار کا، بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں خون دینے کے لیے۔ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ لوگ نظم و ضبط سے رہیں، اور جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کے یہ کام کر کے جو ہے نا جو اپنے زوال کو دعوت دے رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ ان کا نام نشان بٹ جائے گا جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کے علاقے میں کوئی ایسی شدت پسند تنظیموں کا کوئی موجودگی تو ایسا نہیں ہے؟ میں نے کیا نا کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اپیرنٹلی جو ہے نا لوکل نہیں لگ رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے کوئی افغانی یا کوئی باہر؟ مہربانی، میں ابھی کسی اور کام میں مشغول ہوں، بڑی مہربانی۔ چلے، بہت شکریہ منور محسن، ڈی سی او جامشورو نے ہمیں وقت دیا۔ ہماری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ اس ٹریجڈی سے بھی آپ نبٹ سکیں۔ بہت شکریہ۔ 7 لال شہباز قلندر کے مزار پہ خودکش حملہ جو ہوا اس میں 57 سے زائد افراد شہید ہوئے اور 150 سے زائد زخمی۔ کچھ دیر پہلے ہی ہم ڈی سی او جامشورو سے منور علی مہیسر سے بات کر رہے تھے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیے ہیں جہاں زیب علی جو 7 شریف سے ہمیں وقت نیوز کے رپورٹر ہیں، ہم ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور پھر ہم مہمانوں کی طرف آئیں گے۔ زیب علی تھوڑا اپڈیٹ دیں گے، اس وقت آپ کہاں پہ موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ تازہ انفارمیشن کیا ملی ہے اس حملے کے بارے میں؟ جی، اس وقت میں قلندر لال شہباز کی درگاہ کی طرف موجود ہوں۔ یہاں پہ انتہائی بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کی ہے، جو یہاں پہ کافی زائرین کو دھماکہ کر کے شہید کیا گیا ہے اور کافی لوگ یہاں پہ زخمی ہو چکے ہیں، اور نہایت انتہائی یہ پولیس کی ناقص اور سیکورٹی اداروں کی ناقص کارکردگی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جو بڑا انتہائی پورے ملک میں سوگوار انہوں نے کر دیا ہے۔ جی جازیب علی، آپ جو کہہ رہے ہیں سیکورٹی اداروں کی ناقص کارکردگی ہے، یہ ہر جمعرات کو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں پہ کس قسم کے انتظامات تھے جو کہ آپ کے نظر میں ناکافی تھے؟ جی، یہاں پہ حضرت لال شہباز قلندر جو درگاہ شریف ہے، یہاں پہ زائرین جو ہے ہر روز آتے ہیں اور دھمال یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن جمعرات کے دن ایک مخصوص قسم کا یہ تہوار ہوتا ہے۔ یہاں پہ تقریباً 2,500-3 ہزار کے قریب یہاں پہ زائرین تھے، جو مغرب کی اذان کے بعد یہاں پہ دھمال شروع ہوئی اور یہ اچانک جو ہے ایک درگاہ کے اندر جو ہے احاطے میں ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد چیخ و پکار، خواتین، بچے۔ جازیب صاحب، مجھے کچھ بتائیں گے آپ کہ پولیس کے کیا انتظامات ہوتے ہیں، خاص کر جمعرات والے روز کوئی غیر معمولی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ جی، اس سے پہلے تو یہاں پہ غیر معمولی سیکورٹی تو نہیں ہوتی ہے، مگر یہاں پہ آج کے دن جو ہے 5 اور 6 پولیس اہلکاروں کے علاوہ کچھ یہاں پہ موجود سیکورٹی نہیں تھی۔ بات کروں گیٹ بھی تھے، وہ بھی ناکارہ قسم کے ہیں، اچھا، وہ چیکنگ کے درمیان نہیں تھے، جس کی وجہ سے شاید یہ سیکورٹی لیس ہی کہا جا سکتا ہے کہ جس کو درگاہ کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ڈی سی او جامشورو منور علی مہیسر صاحب نے بتایا کہ خاتون تھی جو سیکیورٹی والوں سے لڑ جھگڑ کے اندر داخل ہو گئی، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ جی نہیں، خواتین تو خیر نہیں بتائی جاتی، جو ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے معلومات کی ہے کہ یہاں پہ جو ہے کوئی ایک حملہ آور تھا، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ اندر داخل ہوا ہے، ان کے پاس ایک بیگ تھا، جو اندر داخل ہونے کے بعد اچانک یہ 5 منٹ کے قریب جو ہے یہ ایک اچانک دھماکہ زور سے شعلہ بلند ہوا اور پھر فضا سوگوار ہو گئی۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ جانزیب علی، 7 شریف سے وقت نیوز کے رپورٹر ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے۔ مولانا امیر زمان صاحب، آپ کی طرف ہی آؤں گا۔ آج ہی آپ نے سنا کہ ایک خصوصی کمیٹی بھی پارلیمنٹ کی بیٹھی جس نے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے حوالے سے اس پہ بھی غور کیا۔ آپ کی پارٹی کا بھی اس حوالے سے بہت موقف ہے، تو یہ جو حالات ہیں اس وقت ملک میں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ ان معاملات میں حکومت کی کیسے مدد کر سکتی ہے؟ مہربانی، سب سے پہلے تو میں اس واقعہ جو پیش ہوا ہے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے،
اور ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پوری ملک میں ایک غم کا واقعہ ہے، اس طرح نہیں کہ ایک علاقے کے لیے ہے یا ایک سیون شریف کے لیے ہے، بلکہ پوری پاکستان کے لیے ہے، اور بلکہ اگر ہم سوچ لیں تو پوری مسلمان کے لیے ایک اندوہناک واقعہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جب مسلمانوں میں ہوتی ہیں، اور یہ نہیں یہ لاہور میں ہوا تھا، پشاور میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، یہ میرے خیال میں 4واں یا 5واں واقعہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہے اس باتوں پہ، اور ہم چونکہ افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جن اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو امن بحال کریں، تو چاہے ان اداروں کو کہ اس طرح کی جو جگہ ہیں یا جو حالات ہیں اس کو محفوظ رکھیں اور اس پہ تھوڑا سا نظر رکھیں۔ اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے جو فوجی عدالتیں ہیں، فوجی عدالتوں کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 21ویں ترمیم پہ اس وقت بھی ہمارے کچھ تحفظات تھے، اب بھی وہی تحفظات ہمارے برقرار ہے، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی آپ مسئلہ اس طرح ہے کہ دہشت گردی مذہب کے حوالے سے نہیں ہے، آپ مذہب کے ساتھ دہشت گردی کو نہ جوڑا جائے، بلکہ آپ یہ کریں کہ دہشت گردی چاہے جس شکل میں بھی ہو، چاہے جس سے بھی ہو، چاہے جہاں بھی ہو، دہشت گردی ہے، چاہے وہ مذہب کی شکل میں ہو، چاہے وہ قومیت کی شکل میں ہو، چاہے قبائلیت کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں بھی ہو، دہشت گردی ہے۔ آج بھی ہمارے وہی موقف ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں ترمیم جو پاس ہوا، سوشل ایکشن پلان کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوشل ایکشن پلان میں جو ٹوٹل نکات ہے وہ 20 نکات ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر 20 نکات پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو کیا یہ جو واقعہ ہے یہ بھی یہی اس کی وجہ ہے کہ یہی اس کا میں وجہ سمجھتا ہوں، اس پہ اقدامات نہیں ہوئے ہیں، سوشل ایکشن پلان کی 20 نکات پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، وہ ضروری ہے، صرف ایک ہی نکتے پہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے ہو یا مدرسہ ہو یا مسجد ہو اور یا طالب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے واقعات اس حوالے سے بھی عمل نہیں ہو رہا، اس طرح کے واقعات جو ہے یہ مسلمان نہیں کر سکتا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ خیر جو کرے گا وہ پھر مسلمان تو نہیں رہے گا نا، پھر مسلمان تو نہیں رہے گا، تو ساری بات ہے۔ جی مصطفیٰ کھوکھر صاحب، آپ کیونکہ ہیومن رائٹس کے انسانی حقوق کے مشیر بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں انفارمیشن سیکرٹری ہیں، یہ ایک سال کے اندر اندرون سندھ میں دوسرا بڑا واقعہ ہے جو مذہبی مقام پہ اس طرح کا واقعہ ہو، پہلے ایک امام بارگاہ میں بھی ہوا تھا۔ عام طور پہ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی اور خاص کر اندرون سندھ جو ہے وہاں پہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صوبائی حکومت، صوبائی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی ہے، ناقص سیکیورٹی ہے، نااہلی ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے افسوسناک واقعہ ہے، اس کے اوپر الفاظ تو ہیں ہی نہیں کہ جن الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے۔ سینکڑوں لوگوں کو زخمی ہو جانا، درجنوں کی شہادت ہو جانا، ان کی فیملیز، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور سب سے زیادہ دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات مذہب کے نام پہ کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ بڑے انٹرسٹنگلی اس جماعت الاحرار کی سٹیٹمنٹ کی طرف اگر آپ کی میں توجہ دلاؤں اور ناظرین کی، جو انہوں نے جاری کی لاہور میں دھماکہ کرنے کے بعد، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ اس مجاہد نے جو لوگ وہاں پر مارے وہ دین کے دشمن تھے۔ ان کا جو فریم آف مائنڈ ہے، ان لوگوں کا، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ پچ پہ ہے، اور ان کے نزدیک ہم کوئی معنی نہیں رکھتے، اور اس کی بنیاد جو انہوں نے بنائی ہے، اس کی بنیاد معذرت کے ساتھ مذہب انہوں نے بنائی ہے۔ اسی کے نام پر انہوں نے اس ملک میں خیبر سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے مہران تک انہوں نے کشت و خون کا بازار گرم کر دیا۔ مگر کھوکھر صاحب، مائنڈ سیٹ دہشت گردوں کا تو ایسا ہی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت سندھ میں حکومت میں ہے، اندرون سندھ اس کا سیاسی قلعہ ہے، وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ، آپ سن رہے تھے کہ 5-6 پولیس والے جمعرات کا روز ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہیں مزار کے اوپر، کیا سیکیورٹی کے ارینجمنٹ سے؟ افسوسناک تو ہے، مگر کیا پیپلز پارٹی کی کارکردگی افسوسناک نہیں ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب، جہاں پر بھی سیکیورٹی کا لیپس ہے، جہاں پر بھی سیکیورٹی میں کسی قسم کی بھی کوتاہی ہے، اس کا کوئی بھی ذمہ دار ہے، کسی بھی حکومت سے اس کا تعلق ہو، عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وفاقی ہو۔ ہمارے اس میں تحفظات ضرور رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جس طرح مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے، ہمارے تحفظات ہیں،
لیکن اگر اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوتاہی پائی گئی تو ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ کے خیال اب اس میں میں کیا ہوا دیکھیں ہے؟ اب سوئسائڈ بامبنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے آپ جو مرضی انتظامات کر لیں, آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ اب اسرائیل کے اندر ہوا, دنیا میں واقعات ہو جاتے ہیں, انہوں نے دیوار بنانی پڑ گئی. کوکر صاحب, اب اس کا آپ کی ایک بندہ اسپیشل جب برانچ, آپ کی انٹیلیجنس ادارے, آپ کے رینجرز سندھ میں ہی ہے نا, آپ کی حکومت ہے, آپ کی جو پولیس ہے وہ زیادہ تر تو آپ کے وزراء کی سیکیورٹی پہ لگی رہتی ہے, تو ان عام لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے 6 پولیس والے, وہ ہمارا رپورٹر بتا رہا تھا, کیا ان کی سیکیورٹی یہ انسان نہیں تھے جو؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے, حکومت اپنی کوشش تو بھرپور کرتی ہے, اور اس سارے عمل میں صرف سندھ حکومت شامل نہیں ہے, اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے, اس میں فوج بھی شامل ہے, اس میں رینجز بھی شامل ہے. رینجز کتنا ایکٹیولی سندھ کے اندر آپریشنز کر رہی ہے, اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہے. تو اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا لیپس آپ کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ٹھہرا سکتے, یہ پورے سسٹم کا فیلئر ہوتا ہے. اب یہ کسی نہ کسی جگہ یہ شخص یا عورت یہ ٹرین ہوئی ہوگی, وہاں سے یہ سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہوگی, راستے میں جتنے ایریا سے گزرے, یہ ایک میجر انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے جو سارے سسٹم کا فیلئر ہوتا ہے. اب اگر اس کی اوریجنیشن فاٹا سے, اگر افغانستان سے, تو اس میں سندھ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اس میں اگر یہ کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں واقعہ ہوا, اچھا سندھ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں اگر کوئی دوسرے میں ایک ٹارگٹ انہوں نے بنانے کی پوری کوشش کر لی ہے. انہیں پتا ہے کہ اکنامک سروائیول پاکستان کا ہو رہا ہے, ایک ریوائیول ہو رہا ہے. اس ریوائیول کو روکنے کے لیے ہمارے وہ جو دوست ہیں پرانے, ان کو, اور ہمارے وہ پڑوسی جو ہیں جو ہم پر تاک لگائے بیٹھے ہیں, وہ ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے. اس کے بعد دوسری بڑی بات کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان نیوی نے ایک ایکسرسائز کی جس میں 37 کنٹریز نے شرکت کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا گیم چینجر ہے اس ریجن میں, کیونکہ اس سے پہلے انڈین اوشن کے اندر انڈین کی سپریئرٹی قائم ہو چکی تھی. اس کو پاکستان نیوی نے ختم کیا, اور وہ جو کہا جا رہا تھا پاکستان ایک عالمی تنہائی کا شکار ہے, وہ ختم ہوگی بات. اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ واقعات ہوں گے اور تسلسل سے ہوں گے. تو آپ آج دیکھ لیں کہ وہ ڈی سی صاحب کی بات کو تو رہنے دیں, ایک جرنلسٹ جو وہاں پہ گئے ہوئے, جس نے وہاں جا کے گراؤنڈ پہ یہ چیک کر لیا کہ جی 7 بندے یا 6 یا 7 لوگ تھے اور میں پولیس والے. اور میں ابھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے اپنے پنڈی کی کچہری میں بھی دیکھے کہ وہ گیٹ لگ جاتا ہے, اور بعد میں آپ جب چیک کرتے ہیں تو وہ گیٹ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا, وہ لگا لیا جاتا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت کے دور میں ایک ملک سے سب سٹینڈرڈ گیٹ منگوائے گئے جن کا کوئی فنکشن ہی کوئی نہیں تھا, اور اس میں کروڑوں روپے کک بیک لیے گئے. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کی طرف یہ ہے, اور اس کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ سارے حل جو ہے, یہ سارے مسائل کا جو حل علاج ہے وہ فوج ہے اور فوجی عدالتیں ہیں, یہ فوج کے ساتھ ایک زیادتی ہے. آپ دیکھیں جب سے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب آئے ہیں, وہ ڈے 1 سے لے کے آج تک پورا بارڈر کشمیر سے لے کے انڈین فرنٹ پورا, اور اس کے بعد گوادر تک, ہی از آن دی بارڈرز. ہر واقعے کے منہ پر وہ وہاں موجود تھے. لاہور میں بھی انسیڈنٹ ہوا, وہ فوراً پہنچے. اور ظاہر ہے فوج اس وقت آئے گی جب سول انتظامیہ ان کو بلائے گی کہ جی ہم ناکام ہو چکے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا, فوجی عدالتیں نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہر بیماری کا حل جو ہے فوجی عدالتیں ہیں. اس کے بعد دیکھیں بالکل نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ فوج کے ذمہ یہ بھی لگا دیں گے کہ آپ عدالتیں بھی بنائیں جس کے لیے ان کو ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی, تو فوج کیا ہو جائے گا, فوج انڈر پریشر آ جائے گی, آؤٹ آف ریسورسز ہو جائے گی, ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. دیکھیں قاضی صاحب, قانون نافذ جو ہے وہ رینجرز کرتے ہیں کراچی میں. اب انصاف دینے کا کام بھی فوجی عدالتوں نے کرنا شروع کر دیا. تو یہ سندھ کی پولیس جو ہے یہ صرف وی آئی پیز اور منسٹروں اور وزیروں کی سیکورٹی کے لیے ہے. ڈیٹا دیکھیں, سندھ کے ایک آئی جی صاحب اے ڈی خواجہ صاحب کا بھی چند دن پہلے بیان آیا, اس سے پہلے بھی ان کے بیانات آ چکے ہیں کہ سندھ پولیس میں جو پچھلے 5 سال میں بھرتی ہوئی, اس میں اندر کتنے لوگ تھے جن کی بغیر کسی سیکورٹی کلیئرنس کے بھرتی ہوگی, اور وہ لوگ پیڈ ایجنٹ تھے سرٹن پارٹیز کے, اور ان پارٹیز کے تھے جو قاتلانہ حملوں میں ملوث تھے. تو جب تک یہ کلینزنگ نہیں ہوگی, اور دوسری بات ایک اور اہم ترین بات ہے کہ ہمیں اپنے عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ تھوڑی سی مثال لیجئے کہ لاہور میں دماؤں کی وجہ سے ایک مظاہرہ ہوا, ایک گورنمنٹ نے بل لایا اور اس پہ لوگوں نے کوئی اعتراض کیا, تو گورنمنٹ کا کام تھا ان کے ساتھ مذاکرات کرتے, تھریٹ الرٹ بھی تھی, وہ مذاکرات نہیں کیے گئے. جب انہوں نے آ کر مین آپ کی پنجاب اسمبلی کے سامنے اور گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا, تو اس وقت دھماکہ ظاہر ہونا تھا. پھر تو آپ ایک اتنا بڑا ٹارگٹ دے رہے ہیں شہر کے اندر اور لوگوں کو بتا بھی نہیں رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب فوجی عدالتوں کے لیے 3 سال کی مدت مانگی جا رہی ہے. پہلے جب 2 سال کی مانگی جا رہی تھی تو آرمی پبلک اسکول پشاور کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس سے ہر آنکھ اشک بار تھی, اور ایک ٹریجڈی تھی قومی لیول کی, اور 2 سال کے لیے بنائی گئی. کہا گیا کہ حالات بہت خطرناک ہیں, اور جو اس وقت میرے سامنے مسودہ قانون کا پڑا ہے اس کے مطابق اب بھی وہی زبان استعمال کی گئی جو آرمی پبلک اسکول پشاور کے
واقعے کے بعد استعمال کی گئی تھی قانون کو لانے کے لیے کہ حالات بہت گمبھیر ہیں, ملک کو بہت بڑی سیکیورٹی کا تھریٹ ہے. آج 2 سال بعد بھی اگر وہی زبان استعمال کی جا رہی ہے, سیکیورٹی کا تھریٹ وہی ہے بلکہ اب شاید زیادہ ہو گیا ہے, تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے؟ چاہے ضرب عصب ہے, چاہے کراچی کا آپریشن ہے, کہاں کیسے کامیاب ہوا ہے؟ ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ حکومت کیسے دعویٰ کر ہم سکتی تو ہے؟ اس وقت بھی جب فوجی عدالتیں بنائی گئیں تو ہم نے اس کو اپوز کیا کہ اس کے نتیجے میں اور ریٹیلیشن ہوگی. اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایک پورا سول کا سسٹم موجود ہے, آپ اس سٹرکچر کو ڈیولپ کیجئے, اس سے کام ان کو لیجئے. سیکیورٹی دیں, ان کو سیکیورٹی دیں, وقت مقرر کریں. یہی کام ان ججوں سے لیجئے. جب آپ ان کی آپ انویسٹیگیشن کو بہتر کیجئے. اب آپ دیکھیں نا, اس 21ویں ترمیم میں فوج کے ذمہ لے لگایا تھا کہ آپ صرف ٹرائل کریں گے, ٹرائل کا ایک, لیکن آن گراؤنڈ کیا ہوا کہ ان کو اریسٹ کے اختیارات بھی دے دی گئے, ان کو انویسٹیگیشن بھی دی گئی. اٹ واز unnecessary burden, جبکہ اس کے لیے وہ ٹرینڈ ہی نہیں تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ ایک زیادتی ہے. آپ سسٹم کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. میں اب مولانا امیر زمان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا منطق ہوگی, آپ جو ہے اگر دوبارہ سے کہتے تو ہیں کہ آپ کے تحفظات ہیں, مگر قانون پہلے بھی پاس ہو گیا آپ کے تحفظات کے باوجود, اور اب پھر پاس ہو جائے گا, اور شاید آپ پھر جو ہے شریک نہیں ہوں گے, مخالفت نہیں کریں گے, ایبسٹین کر جائیں گے, نیوٹرل رہیں گے, غیر جانبدار رہ جائیں گے, قانون پاس ہو جائے گا. پہلے تو کہا گیا کہ حالات گمبھیر ہیں 2 سال کے لیے, اب 3 سال کے لیے. اس کا مطلب ہے جو 2 سال میں جو بھی دعوے کیے جاتے رہے دہشت گردوں کے خلاف کامیابیوں کے, وہ سب جھوٹے تھے اور غلط تھے. سب سے پہلے افسوس اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سچ نہیں بول سکتا ہے. نہ میں بول سکتا ہوں, یہ نہیں کہ میں بول سکتا ہوں, باقی نہیں بول سکتے ہیں. آپ بول سکتے ہیں. نہیں, میں نہیں بول. آپ بولتے ہیں. نہیں, اگر میں نے آپ بول جھوٹ دیا نہیں بولتے مولانا صاحب. حضرت, اگر میں نے سچ بول دیا تو کل میں نہیں ہوں تو گا. یہ جو آپ بولتے ہیں کیا یہ جھوٹ؟ کل میں نہیں ہوگا. میں نے اپنے آپ کو نہیں مروانا ہے. صاف بات اس طرح ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں مروانا ہے, یہ آپ سمجھ لیں. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بولنے جا رہے ہیں وہ جھوٹ ہوگا. نہیں, جھوٹ نہیں ہوگا, جھوٹ نہیں, تجزیہ ہوگا. سچ نہیں ہوگا. تجزیہ ہوگا, ایک تجزیہ ہوگا کہ میں پیش کرتا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے, سن 1973 کے آئین موجود ہے. اس آئین کا تقاضا یہ ہے کہ عوام حکومت پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں, چاہے وہ فوجی ادارے ہے چاہے سول ادارے ہے, وہ اس ٹیکس سے اپنا تنخواہ لیتے ہیں. اور ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو کیا دے دے, امن دے دے. اگر یہ ادارے عوام کو امن نہیں دے سکتا ہے تو ان عوام پہ یہ ادارے حکمرانی کا حق نہیں رکھتی ہیں. یہ ایک صاف بات ہے. یہ ادارے تو ویسے بھی حکمرانی نہیں, یہ ماتحت ادارے ہیں حکومت کے. نہیں, آج کل حکومت کس کا ہے؟ پارلیمنٹ کا نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کدھر ہے؟ اچھا, ہم بتا دیں. کیوں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں؟ صحیح ہے, میں باتتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اتحادی ہیں. صحیح, بالکل آپ کی حکومت اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان اتحادی ہے, نواز شریف وزیر اعظم. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, سارے بڑے بڑے عہدے بھی ہیں. یہ بھی صحیح ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بھی آپ کے پاس ہے. یہ بھی بالکل صحیح ہے. ان باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے. میرے اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے آپ کے ملک میں ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو تحفظ دیا جائے. لہذا جب تحفظ نہیں دے سکتے, ایک دوسرا یہ ہے کہ پرائی جنگ ہم نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. ہم کس کی جنگ میں شریک ہیں؟ ہم دوسروں کی جنگ میں شریک ہیں. ہمارا اپنا جنگ تو نہیں ہے, ہم دوسروں کی جنگ میں شریک ہیں. باقاعدہ دوسروں کی جنگ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. بھی شریک ہیں, اقتدار میں بھی شریک ہیں. آپ مطلب کسی سائڈ پہ تو پھر کھڑے ہو نا, یا تو پھر اقتدار میں نہ کھڑے ہو. اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں تو پھر اقتدار میں بھی نہیں ہو, کیونکہ حکومت کی جنگ ہے نا, یہ حکومت یہ جنگ لڑ رہی ہے اور آپ حکومت میں بھی ہیں. میں نے اس سے انکار کیا, اس سے تو میں انکار نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے دوسروں کا جنگ اٹھایا ہوا ہے. جب تک پاکستان اس جنگ سے نہیں نکلتی ہے, اس اتحاد سے نہیں نکلتی ہے, پاکستان اس اتحاد سے جب نکل جائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گا. آپ ایک چھوٹے سے حکومتی اتحاد سے, مولانا صاحب آپ ایک چھوٹے سے حکومتی اتحاد سے نہیں نکل سکتے, تو پاکستان اتنے بڑے اتحاد سے کیسے نکلے گا؟ سر ہمارے کیا اتحاد ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ حکومت غلط کام کرتے ہیں, ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے, لیکن ساتھ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ساتھ رہنے کا تو ہمارا مجبوری ہے, وہ الگ بات ہے. مجبوری بھی ہے. وہ اس مجلس سے نکل جائے تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیا مجبوری ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ پر بات وہی آ جاتی ہے, سچ نہیں زیادہ بولنا. چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہم اپنا گھر پہ لوگ شہید ہوئے ہیں, 150 سے زائد زخمی ہیں. ڈی سی او جام شورو منور علی
महीसद ने हमें इस प्रोग्राम में कुछ देर पहले बताया कि जो खुदकुश हमला आवर थी वो एक खातून थी और वो मुकामी नहीं लग रही थी और उनके सिक्योरिटी के लोगों ने उनको रोकने की भी कोशिश की, मगर वो मज़ाहमत करके झगड़ा करके ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुई। हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सूबाई असम्बली के रुकन हैं डॉक्टर सिकंदर अली शोरो, जिनका ताल्लुक जाम शोरो से है, वो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे और हमारा जो ही उनसे रब्ता हुआ तो हम उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सवाल यही कि आखिर ये सानहा जो हुआ उसके बाद हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारियाँ थी, बल्कि सानहे से पहले भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी जिसके हवाले से हम डॉक्टर सिकंदर अली शोरो से जानना चाहेंगे। मैं वापस आऊँगा जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की तरफ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। खोखर साहब माजरत, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर सिकंदर अली शोरो साहब, आप MPA हैं जाम शोरो के, इतना बड़ा हमारा सानहा हुआ है और हमारा अभी रब्ता हो रहा है टेलीफोन पे डॉक्टर सिकंदर अली शोरो MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाम शोरो से। डॉक्टर सिकंदर अली शोरो साहब, इतना बड़ा सानहा हुआ है, हम पूरे पाकिस्तान की हमदर्दियां आपके साथ हैं। यकीनी तौर पे आपके शहरी, आपके लोग जो है बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मतीउल्लाह जान मैं बात कर रहा हूँ अपना गिरबान प्रोग्राम से। इस वक्त हम लाइव हैं वक्त न्यूज़ टेलीविजन पे। कुछ बताना चाहेंगे ये सानहे के बारे में, ये कितना नुकसान हुआ, आपकी क्या इतलात हैं? जी, आज ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है और ये उस वक्त हुआ है जब जब मगरिब के बात हो जाता है, उस वक्त बहुत रश होती है वहाँ पे, ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद होती है। तो उस वक्त खुदकुश बमबार ने किया है जिसमें 75 से ज्यादा जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। जो करीबी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे 107 में जो हॉस्पिटल वहाँ मोबाइल में रवाना किए, जो वहाँ पहुंची है उन्होंने वहाँ पे जख्मियों को ट्रीट करना किया है। जो वो बाकी शदीद जख्मी उनके लिए नवाब शाह में भी इंतजाम किए गए हैं और उसके अलावा जानपुर और जो हैदराबाद से वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा जो नवाब शाह एयरपोर्ट से 30 जो जहाज वो भी रेडी है वो, और दूसरी एम्बुलेंसेज वो कराची के लिए मूव करेंगी। कराची में जिना अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। वहाँ पे भी डॉक्टर अलर्ट है, टीम वहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है डॉक्टर सिकंदर अली शोरो साहब, आपकी इन तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्टें तो आप टीवी चैनल्स पे आना शुरू हो गई हैं जो आपकी हुकूमत कर रही है, मगर एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे रिपोर्टर्स ने ये भी बताया 7 शरीफ में इस मुकाम पर 5-6 पुलिस वाले मौजूद थे और बावजूद इसके कि पूरे मुल्क में खतरात थे और धमाके हो रहे हैं, आपको भी मालूमात हैं, इन हजारों जो ज़ायरीन थे वहां पे उनकी हिफाजत के लिए खसूसी बंदोबस्त क्यों नहीं किया आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? देखिए जी, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई उस जगह होती है जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अब कलंदर लाल शहबाज की वो दरगाह है जिससे ज़ायरीन पूरे पाकिस्तान से आते हैं। रश बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे हर ज़ायरीन हर जो वहाँ पे आने वाले को चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर उस वक्त जब आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट के जुमेरात का दिन और उस वक्त धमाल का टाइम, तो इंतजाम तो के यकीन तौर पे जितना बड़ा रश होता है और जितने बड़े ज़ायरीन आते हैं तो उसमें अपनी प्लानिंग पे कामयाब हुआ है, वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हुआ है और उन्होंने जो अपना कुछ धमाका किया है जिसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ। मगर सिकंदर अली शोरो साहब, अभी इसी मजबे में अगर कोई VIP या वजीर आ जाता, उसकी सिक्योरिटी का तो बहुत जबरदस्त बंदोबस्त किया जाता और पुलिस ज्यादातर सिंध के अंदर VIPs की सिक्योरिटी में लगी रहती है। क्यों, कितने लोग थे यहाँ पे पुलिस वाले ड्यूटी पे, क्या अरेंजमेंट क्या थी इस वाक़े से पहले? आप अगर देखेंगे तो गुज़िश्ता जितने भी महीने गुजरे या साल से जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पे हर शहरी के जान की और माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट का फर्ज है और जिस तरीके के इक़दाम किए गए उसमें बहुत सारे अच्छे हमें नताइज भी मिले हैं। बहुत सारे थोड़ा बताएं ना क्या इंतजाम किए थे, कितने पुलिस वाले थे, कितने वॉक थ्रू गेट से, कुछ बताना चाहेंगे, अरेंजमेंट क्या थी? देखिए वहाँ पे जो ये अपना कंस्ट्रक्शन के बाद वहाँ पे जो वॉक थ्रू गेट जो लगा हुआ है वो थोड़ा सा उसी जगह हट के थोड़ा सा साइड पे लगा हुआ है जिससे ज़ाहिर जो ना गुजर वहाँ पे जाते हैं। और मैं ये कि पहले कह चुका हूँ कि बड़ी रश में हर आने वाले को तो वो चेक ना कर सके, लेकिन फिर भी इंतजाम तरीके से करते हैं
کہ ایک تو جو آنے والے ان پہ نظر بھی رکھی جاتی ہے، پھر جو ہے وہاں پہ اندر اور باہر پولیس والے جو ہیں وہ جو ہے نا کرتے رہتے ہیں، واچ رکھتے ہیں اور وہاں پہ سب کو جو ہے نا دیکھتے بھی رہتے ہیں. چلیں وہ تو جو وہ دیکھتے رہے وہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب یہ بتائیں جب یہ واقعہ ہو گیا تو آپ کے جامشوروں میں اور خاص کر 7 شریف کے قریب ترین کتنے ہسپتال ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں اس میں، اور ایمبولینسز کتنی ہیں، اور جو راستہ ہے جو سڑک ہے اس کی حالت کیا ہے، ذرا بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی جو 7 کی ہاسپٹل ہے وہ اتنے بڑے کھانے کے لیے تو ناکافی ہے. وہاں پہ جو ڈاکٹر اور جو پیرامیڈک پوسٹڈ ہیں ان سے کئی زیادہ تعداد میں وہاں پہ مریض اور لاشیں پہنچی ہے. جو سڑک اب ایک تو 150 کلومیٹر جہاں پہ لگتے ہیں جامشور اور حیدرآباد کے لیے لگتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے نا موبائل ٹیمیں اور ایمبولینس روانہ کی گئی ہے. اور کوئی اچھا آخر میں یہ بتا دیں جو انتظامات ابھی آپ ایمرجنسیاں ڈکلیئر کر رہے ہیں 7 کے علاقے میں اور جامشوروں میں، تو اتنی بڑی تعداد میں جب جمعرات کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہسپتالوں میں کوئی الرٹ نہیں ڈکلیئر کر سکتے کہ پہلے سے ڈاکٹر موجود ہو کسی بھی حادثے کی صورت میں، کوئی سیکیورٹی الرٹ، کوئی ارینجمنٹ اسپیشل؟ دیکھیں گے سیکورٹی الرٹ تو چھوٹے سے جو اپنا الرٹ ہوتے ہیں سیکورٹی الرٹ اس حوالے سے ویسے بھی ڈاکٹرز کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور وہ اپنے شفٹوں میں کام کرتے رہتے ہیں. لیکن میں نے جو کہا کہ اتنی بڑی کیجویلٹی اتنی تعداد میں جو شہید ہوئے ہیں ڈیڈ باڈیز اور زخمی ہیں ان کے لیے چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر سکندر علی شورو صاحب ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی جامشورو سے ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایڈوائزر بھی رہے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. آپ کی پارٹی نے پچھلی بار بھی رضا ربانی صاحب نے روتے دھوتے فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دے دیا تھا، اب کی بار بھی آپ کی پارٹی جو ہے تحفظات کا اظہار تو کر رہی ہے. تو ابھی آپ بطور ایک سابق انسانی حقوق کے مشیر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پہلے 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں کہی جا رہی تھی، اب 3 سال کے لیے کہی جا رہی ہیں. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، جو ہیومن رائٹس کا جتنا سارا فریم ورک ہے اس کے اندر انٹرنیشنلی بھی انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اس کے اندر میکنزمز موجود ہیں کہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں جب نیشنز کو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز میں ان کا سامنا کرنے کے لیے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ اسپیشل اقدامات کر سکیں. اچھا اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو فریم ورک ہے اس کے اندر یہ چیز الاؤ نہ کرتی ہو. آرٹیکل 8 ہے ICCPR کا، وہ اس چیز کو اسپیسیفکلی ڈیل کرتا ہے. آپ نے انٹرنیشنل مثال دی، یہاں پہ جو انٹرنیشنل جتنی تنظیمیں وہ فوجی عدالتوں کی کارروائی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے. نہیں دیکھیں وہ جتنی بھی تنظیمیں کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل پریکٹس ہے. ہیومینیٹیرین لا میں اب امریکہ نے اگر وہ گوانٹانامو میں پریزن ٹرائلز کیے تو انہوں نے کس قانون کے تحت کیے؟ وہ انٹرنیشنل، میں آپ کو آرٹیکلز بتا رہا ہوں، کووننٹ بتا رہا ہوں، ٹریٹی بتا رہا ہوں، اپنی ٹیریٹری پہ نہیں کیے اور اپنے شہریوں کے نہیں کیے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ہمارے ہاں جو پورے ورلڈ میں نہیں ہے یار، پورے ورلڈ میں نہیں. بات یہ ہے بعد میں سپورٹ آپ دونوں نے کر دینا ہے. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، ووٹ بعد میں دونوں نے، آپ تو پارٹیسپیٹ نہیں کیا. جو اس وقت جو ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے، ابھی بھی ایکسٹرا بالکل ہے. دیکھیں آپ مانتے ہیں کہ 2 سال میں کچھ اچیو نہیں ہوا؟ اگر اچیو ہوا ہے لیکن مکمل عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی سب سے میں آپ کو پرٹیننٹ ایگزامپل دیتا ہوں اس معاملے میں، فاٹا ریفارمز کی، فاٹا کو مین سٹریم کرنے کی. اب ایک ایسی جگہ ہے اس ملک میں جہاں پر لاکھوں لوگ بغیر جوڈیشری کے، بغیر کسی قانون کے ہیں، وہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے اس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، وہ ایک بلیک ہول ہے، اور اس بلیک ہول کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے اور وہاں کا نوجوان آسانی سے ورغلایا جا سکتا ہے. اب اس کو اگر مین سٹریم کرنے کی بات ہو رہی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو خیبر پختونخوا میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا، ہم تو تیار ہیں لیکن حکومت ابھی تیار نہیں ہے. تو ہمیں جب تک اس طرح کے میجرز ہم نہیں لیں گے کہ ہمارے ہاں جو علاقے ہیں جو ابھی تک اس چیز سے محروم ہے، جہاں سے لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ان کو جب تک ہم مین سٹریم نہیں کریں گے، اگر لوپ ہولز ہی رکھیں گے تو لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. ہماری کوشش ہے میاں عبد المنان جو رکن قومی اسمبلی ہے مسلم لیگ نون حکمران جماعت کے، ہم ان سے بھی فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. منان صاحب جو ہے ان سے ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، مگر سوال جو ہے پھر وہی آ جاتا ہے. میں کرنل صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ان فوجی عدالتوں نے اگر آپ 3 سال تک مزید کام کرنا ہے تو یہ پورے تقریباً 5 سال تو ہو جائیں گے، اور یہ جمہوری حکومت تھی اور ہے، اور اس میں اگر تھرو آؤٹ 5 ایئرز فوجی عدالتوں نے ہی کاروائیاں کرنی ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، نہ اصلاحات ہوئی، نہ آئینی عدالتوں کو مضبوط بنایا گیا، نہ پولیس کو مضبوط بنایا گیا، اور پورا 5 سال فوجی عدالتوں سے کے ذریعے ہی اگر انصاف ملنا ہے
تو آپ کے خیال میں کیا یہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے، جس نے پہلے صرف 2 سال کے لیے اور کہا تھا 1 ٹائم کے لیے ہم یہ ویور دے رہے ہیں، تو یہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے لیے بہت بڑا سوال نہیں ہوگا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات جیسے ہمارے دوست جو فرما رہے ہیں فاٹا ریفارمز کا، آئین کے اندر ہم نے سمپل یہ لکھا کہ فاٹا از دی پارٹ آف پاکستان. اس کے بعد ان کے لیے نہ عدلیہ تھی، نہ وہ کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اپنے حقوق کے لیے جا سکتے تھے. اور گزشتہ زرداری صاحب کی حکومت میں، آپ کے نالج میں ہے، 2011 میں فاٹا ریگولیشن وہاں نافذ کر دیے گئے، جس کے تحت کسی کو بھی گرفتار کر کے کسی بھی عدالت میں کسی جرم میں رکھا جا سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے کا بھی اختیار نہیں ہے. FCR تو بہت پہلے کا لاگو ہے. فاٹا ریگولیشن 2011 کی میں بات کر جب رہا ہوں. زرداری صاحب نے جاری کیا، جو فاٹا ریگولیشن جو زرداری صاحب نے جاری کیا، اس کے تحت کسی شخص کو کسی جگہ سے پکڑ کے رکھا جا سکتا ہے انٹرنمنٹ سینٹر کے اندر، اور اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ کتنا عرصہ اسے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے تو جب ہم نے ان کے ساتھ ابھی آج چیف جسٹس صاحب کا بیان آیا کہ ہم نے اپنی نئی نسل کے لیے جو امن دینا ہے وہ اس طرح دینا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہے. یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. آپ جسٹس فراہم کریں لوگوں کو، خود ہی امن قائم ہو جائے گا. اور دوسرا فوجی عدالتوں نے 2 سال کام کیا، اس کے باوجود بھی دہشت گرد جو اپنے آپ کو خودکش بمبار کہتے ہیں، وہ کیا فوجی عدالتوں کے خوف سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی یا اس کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ مولانا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ وہ تو موت کے لیے پہلے سے تیار ہے، وہ تو پہلے سے موت کے لیے تیار ہے. اس لیے تیار ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مروانا ہے. جب اپنے آپ کو مروانا ہے، یا پھانسی سے مر جائیں یا بم سے مر جائیں، جو آپ کی رائے میں جائز نہیں ہے. بالکل جائز نہیں ہے، یہ صحیح ہے، حلال نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں، نہ اس سے خوفزدہ ہے. کیا کرنا ہے اصل، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہم اس طرح کر لیں کہ ہم پرائی جنگ سے نکل جائیں، اور ہم اس طرح کر لیں کہ ہم باقی کے گھروں پہ پتھر نہ ماریں. تو کیا کریں؟ جنگ بندی کر دیں، اگر کسی کے گھر میں ہم پتھر مارتے ہیں تو پھر وہاں سے پتھر آئے گا. نہیں تو کون سی جنگ آپ روکنا چاہ رہے ہیں؟ وزیرستان کا آپریشن رکوانا چاہ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں آپریشن میں اس بات نہیں کرتا ہوں. کون سی جنگ رکوانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں یا پوری دنیا میں، عراق میں، شام میں، مختلف جگہوں ہم تو جنگ کا فریق نہیں، ہم تو اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں نا سر جی. ہم یہاں پہ کون سی امریکی جنگ ہے؟ یہ تو ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں سر، ہم اس کے ساتھ شریک ہو گئے. جب وہاں سے امریکہ والوں نے ٹیلی فون کیا کہ بھائی اب دوست ہے یا دشمن ہے، اب ہم کون سی جنگ سے لڑیں؟ اب تو ادھر ٹرمپ بھی آ گیا، دنیا بہت آگے چلے گئی ہے. وہ آ گیا، لیکن جنگ تو وہ مسلط ہو گیا. جنگ تو آ گیا، جنگ کے تو ہم شریک ہو گئے. کیا کریں؟ آپریشن ضربیات روک دیں، چاہتے کیا ہیں؟ نہ روکے جنگ غازی نہ روکے. یہ آپ کے جو ایکشن پلان ہے، اس کے جو 20 نکات ہے، 20 کی 20 پہ عمل درآمد کیا جائے، اور آپ اس معاملے کو اس طرح کر لیں کہ مذہب سے نکال کے دہشت گردی، چاہے لیاری گینگ کے ہو، چاہے کوئی دوسرا ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کو روکا جائے. اور اس طرح کریں کہ باقاعدہ طور پہ ایکشن پلان کے جتنی دفعات ہیں اس پہ عمل درآمد کریں. اس طرح نہیں کہ آپ ایک دفعے پہ عمل کرتے ہیں اور پھر باقی جو ہے آپ نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے اور آزاد ہے. اور سب سے ضروری ہے کہ ہم سب سچ بولنا بھی شروع کر دیں، سچ بولنا بھی شروع کر دیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پورا سچ شروع کریں. بہت شکریہ مولانا امیر زمان صاحب، ایڈوکیٹ کرنل ریٹائرڈ نام الرحیم صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور دوسرے مہمانوں کا بھی. 7 شریف میں جو کچھ ہوا بہت ہی افسوسناک ہے، مگر اتنا ہی افسوسناک ہماری جو انتظامیہ ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں ان کے انتظامات بھی ہیں، اور اس سے ہمیں شاید بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے، تاکہ آئندہ ہمیں نہ تو افسوس کا اظہار کرنا پڑے، نہ ہی افسوسناک کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑے. اپنے گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.